اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا وَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 26 مئی 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج یہ دوسرا خطبہ بیان کر رہا ہوں۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اس کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں اور قسم کا فائدہ کیا ہے، تو میں انہی آیات کی تشریح کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے سامعین ناظرین، جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی علت وجودی ہوتی ہے، یعنی اس چیز کے وجود میں آنے کا کوئی سبب ہوتا ہے، تب وہ وجود میں آتی ہے۔ اور جو چیز کوئی شخص کوئی ہستی جس چیز کو وجود میں لائے تو اس کی کوئی علت غائبی ہوتی ہے۔ وہ اللہ علیم الحکیم جو کچھ کائنات میں اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے یا پیدا کیا تھا یا پیدا کر رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، کچھ نہ کچھ اس کی ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو ہم علت غائی کہتے ہیں فلسفہ کی روح ہے، یعنی ضرورت، سبب ضرورت کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ ہمارے مترجمین، ہمارے مفسرین جو کچھ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں یا جو کچھ وہ معانی بیان کرتے ہیں، معانی تو عربی زبان پڑھ لینے سے ہر شخص معانی کر سکتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ اور دوسرا وہ آیات کے شان نزول کو بھی لکھتے ہیں، وہ بھی اس طرح لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا اس کا شان نزول یہ ہے، بعض نے کہا یہ ہے، بعض نے کہا یہ ہے، ایک ہی بات کے متعلق، ایک ہی آیت کے متعلق۔ علماء کرام کے 3-4 اخبار ہوتے ہیں، بھلا جس چیز کے متعلق دو رائے ہو جائے تو وہ چیز اس کے متعلق کوئی رائے قطعی قائم نہیں ہو سکتی، وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ مگر یہ ملاؤں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے 2-2 4-4 3-3 رائے قائم کر دیا کہ یہ شان نزول یہ ہے۔ تو بات یہ ہے، پہلے تو یہ شان نزول صحیح نہیں لکھتے، دوسری بات یہ ہے مشکوک کر دیتے ہیں آیت کو، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی علت غائی تو جتنا قرآن مجید اترا ہے کسی نے بیان ہی نہیں فرمائی۔ جب علت غائی معلوم نہ ہو تو ہم قرآن مجید پر عمل کیسے کریں اور اس سے حکمت کیسے حاصل کریں؟ حالات یہ ہیں کہ ان لوگوں نے، جب میں قرآن مجید کی تشریح کرتا ہوں تو یہ فوراً کہیں گے کہ اس نے تفسیر کا مطالعہ نہیں کیا، کہ ہمارے وہ پہلے جو تھے وہ فلاں تفسیر کبیر، فلاں تفسیر اس میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ اب کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ اس نے تفسیر پڑھی نہیں۔ تو بھائی تفسیر پڑھنا فرض نہیں ہے، وہ تفسیر لکھنے والے بھی انسان تھے، یہی ہے کہ وہ ہم سے پہلے آئے اور مر گئے، ہم بھی انسان ہیں۔
اگر قرآن مجید میں تدبر نہ کیا نہ سوچا تو روز حشر اللہ اس لیے جہنم داخل کر دے گا کہ اللہ فرمائے گا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پر یہ لوگ وہ تدبر نہ کر سکتے تھے، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے تو اس نے فرمایا، یہ سورت اعراف کی آیت نمبر 179 ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے زیادہ تر جن و انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ان کو عقل عطا دل عطا کیے تھے، وہ سوچتے نہ تھے، نہ سوچنے کی وجہ سے یہ لکیر کے فقیر بنے رہنا۔ قدامت پرست مت بنو، خود سوچو پھر تمہیں قرآن ہدایت کرے گا۔ تو اللہ نے ہمیں جو عقل عطا فرمائی ہے وہ ایسی عقل نہیں ہے جو ہمیں گمراہ کر دے، مگر عقل کو خراب کرنے والی اندھی عقیدت ہے۔ جس چیز سے یہ لوگ عقیدت رکھتے ہیں لوگ، جب ہم ان کو کہتے ہیں بھئی آپ کی عقیدت باطل ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، تو پھر کہتا ہے ہم تو جی بغیر دلیل کے اس پر قائم ہیں، یعنی آپ پورے جاہل ہیں۔ بغیر دلیل کے جو شخص کسی چیز کو تسلیم کرے گا وہ جاہل ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم سورۃ عادیات کو پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں، اور تو اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں اور سینے سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، یعنی بہت تیز دوڑتے ہیں، تو جب ہانپنے لگتے ہیں تو سینے سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں پر جب سم مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، ان کی قسم، یعنی تیز دوڑنے والے کو جن کے سینے سے سیٹی کی آواز نکلے ان کی قسم، اور پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبح، پھر صبح ہوتے جب یہ تاراج کرتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، وَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اور انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ان آیات کے بارے ہمارے اہل سنت ملاؤں نے یہ کہا ہے، وہ علماء نے جناب ناراض نہ ہو جانا، ملا کہتا، ملا بھی اس کو مولوی کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، میں کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، میرے لیے سنی شیعہ صاحب بھائی بھائی ہے، ویسے تو میں کوئی ہندو بھی ہو ناراض کرنا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے، مگر مصیبت یہ ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تم نے ایسا کیا کہ صحابہ کرام کی بڑی توہین ہوئی تو ہمارے تو سینے چھلنی ہو گئے۔ میں ان سے دستہ عرض کروں گا کہ میرے بھائی، اگر آپ قرآن سن کر ناراض ہوتے تو چلو آپ مجھے رائے دے دیں کہ میں آئندہ قرآن نہ پڑھوں، ورنہ مہربانی کریں صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت قرآن سے رکھیں۔ تو قرآن مجید فرما رہے ہیں ان دوڑنے والوں کی قسم جو دوڑتے ہیں تو سینے سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، جو سم مارتے ہیں پتھر پر اور چنگاری نکلتے ہیں ان کی قسم ہے۔ بس پھر وہ صبح ہوتے ہی تخت و تاراج کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح ہی جنگ میں شامل ہوتے ہیں، جنگ کرتے ہیں کہ غبار اٹھتا ہے، پھر دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان، اب اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو صحابہ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، حالانکہ نہ قرآن نے حکم دیا محبت رکھنے کا، نہ صحابہ کی اتباع کا کوئی حکم ہے، مگر انہوں نے خود اپنے طور پر ہادی بھی بنا لیے تو محبت بھی رکھ لی۔ اب دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں یہ تو صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے اللہ، اور جہاں شیعہ حضرات تھے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کہا یہ حضرت علی کے گھوڑے قسمیں کھا رہا ہے، حالانکہ یہاں پر سیگا جات تو جمع گیا ہے، حضرت علی تو ایک تھا۔
ان کے گھوڑوں کو اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے نہ حضرت علی کے گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تو صرف گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ گھوڑوں کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا احسان یاد دلایا ہے، اپنی نعمت، اپنا احسان، اپنی منت یاد دلائی ہے کہ ہمارے ایسے گھوڑے ہیں۔ دیکھیں نا، جنگ کی جاتی ہے گھوڑوں پر، کبھی بیلوں پر چڑھ کر جنگ کسی نے نہیں کی، کبھی سانڈ پر چڑھ کر جنگ نہیں کی جاتی، یعنی بھینس کا جو نر ہوتا ہے بھینسا، اس پر چڑھ کر جنگ نہیں کی جاتی، کبھی اونٹ پر چڑھ کر جنگ نہیں کی جاتی۔ البتہ اونٹ بار برداری کے کام آتا ہے۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ میں، بیل میں اور سانڈ میں اتنی چستی نہیں ہے کہ ادھر حملہ کرے کوئی دشمن تو ادھر گھوڑے سوار ایڑ لگائے گھوڑے کو کہ اس کی تلوار آنے سے پہلے گھوڑا اس کی تلوار کی دست سے نکل جائے، جب وہ نیزہ مارنے لگے تو گھوڑا جلدی سے نیچے نکل جائے۔ اس طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ تمام حیوانات اولاد حرب سے ڈرتے ہیں، یہ گھوڑے نہیں ڈرتے۔ کبھی گدھے پر چڑھ کر بھی جنگ نہیں کی جاتی، تو جنگ کی جاتی ہے گھوڑے پر سوار ہو کر۔ تو اللہ یہ احسان یاد دلا رہا ہے کہ تم گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو، جب تم یہ اصحاب اور اہل بیت کے گھوڑوں کی قسم نہیں ہے۔ میری بات کان لگا کر سن لیں، کیونکہ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ مکہ میں بھلا حضرت علی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے کہاں جنگ کی ہے؟ کوئی جنگ مکہ میں کی ہی نہیں ہے۔ جنگ کیسے ہے؟ جب جنگ ہوئی نہیں ہے، جب گھوڑے دوڑے نہیں ہیں، تو پتھر سے چنگاریاں کیسے نکلی ہیں؟ تو ان کے صحابہ کے یا اہل بیت کے گھوڑے کس طرح ہو گئے؟ انہوں نے تو جنگ کی ہی نہیں، جنگ ہوئی بھی نہیں، تو اس لیے یہ ان کے گھوڑوں کی قسم نہیں ہے، یہ ہے ویسے گھوڑوں کی قسم کسی کے بھی ہوں۔ تو اللہ، دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان قسموں کے بیان کے بعد اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لقنوط، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کیا صحابہ کرام ناشکرے تھے؟ کیا حضرت علی علیہ السلام ناشکرے تھے؟ اگر یہی ہے تو آیت تو کم از کم یہ آیت نمبر 6 تک، آیت نمبر 5 جو ہے وہاں پر تو وقف نہیں ہے، آیت نمبر 6 پر وقف ختم ہوتا ہے، وقف ہوتا ہے۔ تو جہاں پر وقف آتا ہے تو کسی حد تک اس کو ایک ہی بیان سمجھا جائے گا۔ تو اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھا کر پھر یہ فرمایا انسان بڑا ناشکرا ہے، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو پھر اگر صحابہ یا حضرت علی علیہ السلام کے گھوڑے کی قسم ہوتی تو اللہ فرماتے ان لہم اجر کبیرہ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام یا حضرت علی علیہ السلام کے گھوڑوں کی قسم نہیں ہے، یہ ہے قسم ویسے گھوڑوں کی۔ تو اللہ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ والعادیات ضبحاً، جو دوڑتے ہیں اور سینے سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، فالموریات قدحاً، اور پتھر پر پاؤں مارتے ہیں کہ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یعنی اللہ یہ احسان یاد دلا رہا ہے انسان کو کہ ہم نے تمہارے لیے وہ گھوڑے بنائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، وہ اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے اور سانس کے چڑھ جانے سے ان کے سینوں سے سیٹی کی آواز آتی ہے، اس تیزی سے دوڑتے ہیں اور اس زور سے پتھر پر تھم مارتے ہیں کہ پتھر سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ ہم نے ایسے سواریاں تمہیں دی ہیں، اور پھر صبح ہوتے ہوتے جہاں جس شہر بستی فوج پر حملہ کرتے ہو تو صبح سویرے وہاں ان کو تخت و تاراج کر دیتے ہو، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر لڑائی کی وجہ سے غبار اٹھتا ہے۔ یہی گھوڑے ہیں کہ پھرتی کے ساتھ ایسے حرکت کرتے ہیں تیزی سے
کہ ان سے غبار اٹھتا ہے اور یہ دشمن کی صفوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، نہ تلواروں سے، نہ نیزوں سے، نہ لوگوں سے، نہ سواریوں سے، کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ دشمن کے صفوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ تو بے شک ہم نے اتنا احسان کیا انسان پر، ایسی سواریاں عطا کی ہے، اس کے باوجود انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو تو ہم نے جس طرح تم اپنی جائیداد، املاک، اپنی جان کا دفاع کرتے ہو، بچاؤ کرتے ہو اور اپنے دشمن سے جنگ کرتے ہو، جن گھوڑوں پر تم، یہ گھوڑے تو ہم نے عطا کیا ہے، جن کے دوڑنے سے ان کے سینے سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، وہ جب تیزی کے ساتھ دوڑتے تو پتھر پر ایسا پاؤں مارتے چنگاریاں نکلتی ہیں پتھروں سے، اور وہ تخت و تاراج کر دیتا ہے صبح ہوتے ہوتے، کیونکہ بہت جلدی پہنچ جاتے ہو۔ پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ اس پھرتی سے گھوڑے وہاں پر حرکت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ غبار اٹھتا ہے، غبار ہو جاتا ہے اور دشمن کی صفوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ہم نے تمہیں ایسے گھوڑے عطا کیے ہیں، مگر کیا تم ہمارا شکر ادا نہیں کرتے؟ بلکہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی ہم پر تمہیں بہت بڑے احسان کیا ہے اور بہت اچھی سواریاں، اور تمہیں اپنے دفاع کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ہم نے تمہیں سواریاں دی ہیں، مگر پھر بھی تم ہمارا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس قرآن مجید کی ان آیات کا، ان قسموں کا یہ مطلب ہے، اور یہ علت غائی یہ ہے کہ انسان کو ان جن گھوڑوں پر چڑھ کر وہ جنگ کرتے تھے، تو ان گھوڑوں کو متعلق اللہ بیان کر کے اپنا احسان جتلا رہا ہے، یہ ہے اس کی علت غائی۔ اور اسی طرح اللہ کی ہر نعمت پر غور کیا جائے اور اس کی شکر گزاری کی جائے، ورنہ ان الانسان لربہ لکنود، تو انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ناشکری اللہ کے نعمتوں کی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے احسانات کو نگاہ میں رکھ کے اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اسے کہتے ہیں ان آیات کی علت غائی۔ تو مجھ سے تو حالت یہ ہے کہ ابھی تک میں ہماری جو علماء کرام ہیں نا، وہ کچھ اس طرح کا بیان کرتا ہے قرآن آیات کے متعلق، معلوم ہوتا پہلے وہ پڑھتے ہی نہیں، بالکل نہیں پڑھتے قرآن، کیونکہ ان کے پاس بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، اور ان کے پاس موطا امام مالک ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، بہت معتبر کتابیں ہیں۔ اگر ان کے نزدیک، ہمارے مولویوں کے نزدیک، نعوذ باللہ من ذالک کوئی غیر معتبر ہے تو قرآن ہے، یہ ورنہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں، آؤ قرآن کی طرف، ہم تو تمہارے پاس لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 78 پڑھی ہے میں نے، سورہ زخرف آیت نمبر 78۔ تو ہم تو تمہارے پاس حق لائے ہیں، حق تو یہ قرآن ہے، ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں، مگر تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ 3 لاکھ صحابہ جو رسول کریم تشریف لے گئے دنیا سے، 3 لاکھ کی تعداد میں جو صحابہ تھے، ان کے لیے کسی ہادی کی ضرورت تھی، کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جس کے ماتحت وہ ہوں، تاکہ مسلمان کا اتحاد قائم رہے۔ ورنہ تو اگر کوئی بڑا نہ ہو تو پھر شرادہ منتشر ہو جاتا ہے، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، ان میں اتحاد و یگانگت رہتی نہیں، وہ جماعت نہیں رہتی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمان مل کر رہیں، آپس میں رابطے میں رہیں اور ایک ہو کر رہیں۔ تو اس لیے رسول کریم نے تو قرآن اہل بیت کو چھوڑا تھا، مارکا جو ہمارے ہیں یہ انہوں نے صحابہ پر یقین کر لیا، کچھ 2-3 لاکھ صحابہ ہو گئے، ادھر ہندوستان پاکستان میں 2-3 لاکھ ولی اللہ ہو گئے، یہ سب ہمارے قاضی و رہنما ہو گئے۔ میں ان مولویوں سے کہتا ہوں، ان پڑھوں سے نہیں، مولویوں سے، مجھے ذرا یہ تو بتائیں اپنے رہنماؤں کے نام تو گن کر بتا دیں۔ تو ان کو نام کا پتہ بھی نہیں ہے، چند لوگ ہیں مشہور معروف جن کے یہ نام بھی لکھ رہے ہیں، سیرت بھی لکھ رہے ہیں، سب کو لکھ رہے ہیں۔ بہرحال قرآن کی روح سے صحابہ کی اتباع واجب نہیں، اور میری طرف البتہ میں صرف قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی طرف تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں، مگر لوگ اسے بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں جو اپنے مذہب کے علاوہ باقی تمام مذہب والوں کو سب سے زیادہ گالیاں دے سکے
تو وہ ان کا بڑا عالم ہوتا ہے. وہ عالم نہیں، گالیاں دینے والا جاہل ہے، وہ قرآن سے واقف نہیں ہے، قرآن کی تعلیم سے واقف نہیں ہے. ورنہ تو اللہ نے چھٹے سپارے میں فرما دیا ہے، پہلی آیت چھٹے سپارے میں، کہ اللہ کو زبان سے کچھ بری بات کہنا پسند ہی نہیں ہے اللہ کو، مگر یہ تو گالیاں ہی دیتے رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں اس وقت اپنی بات چیت کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم